ہیلو ایوری ون، آج میں ایک اور حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتے میں پیش آیا، اور یہ بھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ ہمیں یوحنا کے انجیلی بیان کے 12ویں باب کی پہلی 8 آیات میں ملتا ہے۔ اب اس پیسج کو اکثر متی اور مرکز میں بیان کردہ ایک کہانی کے ساتھ میں ملایا جاتا ہے، یا لوگ اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یوحنا کے انجیل بیان کے 12ویں باب میں مریم، جو مارتھا اور لازر کی بہن ہے، جسے یسوع مسیح شخصی طور پر جانتے ہیں بلکہ وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل ہے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ ایک غیر معمولی رویہ اختیار کرتی ہے، اور یہ رویہ عام معاشرتی تقاضوں کے برعکس ہے۔ جب یسوع مسیح اور اس کے شاگرد میز کے آس پاس بیٹھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مریم جٹا مسیح کا تیل لاتی ہے اور وہ یسوع مسیح کے سر پر ڈالتی ہے، اور اس کے پاؤں پر وہ ڈالتی ہے، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھتی ہے۔ یہ عمل معاشرتی تقاضوں کے بہت برعکس ہے۔ اس وقت کا معاشرہ یا ثقافت اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی خاتون خاص طور پر استاد یا ربی کے ساتھ ایسا عمل کرے۔ متی اور مرکز میں جو کہانی ہے، اکثر لوگ اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے ساتھ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں اس خاتون کا نام نہیں بتایا گیا، وہ بے نام خاتون ہے، اور ویسے بھی وہ واقعہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اوائل میں پیش آتا ہے۔ لیکن مریم کا واقعہ یسوع مسیح کے صلیبی واقعات کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو مریم جٹا مسیح کا تیل یا عطر یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈال کر اپنے بالوں سے پونچھتی ہے، تو یہ ایک غیر معمولی عمل تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاشرتی تقاضوں کے خلاف تھا، لیکن جب وہ یہ سارا عمل کرتی ہے تو یسوع مسیح بجائے اسے منع کرنے کے یا اس کی تردید کرنے کے، وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو وہ اکنالج کرتے ہیں۔ اب مریم کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ یسوع مسیح کو اپنی محبت کا یقین دلائے، کیونکہ وہ اپنے خداوند سے محبت کرتی تھی، اور یسوع مسیح بطور استاد ربی وہ اپنے شاگردوں سے بشمول مریم کے محبت کرتے تھے۔ لیکن مریم نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار عوامی سطح پر اس انداز سے کرے۔ تو یہ ایک تو بات ہے کہ یسوع مسیح اس کی تردید نہیں کرتے بلکہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ اب یوحنا اس عمل کو جب دیکھتا ہے، ظاہر ہے وہ آئینی شاہد ہے، تو وہ بڑے خوبصورت چند الفاظ کا اضافہ کرتا ہے اور کہتا ہے، چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ جب محبت کا اظہار کیا گیا تو اس محبت کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ یہودا اس عمل کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ میں اس پر چند باتیں کروں گا تھوڑے ہی لمحوں کے بعد، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مریم کا یہ عمل ایک نبوتی عمل تھا، یعنی اس نے عملی طور پر نبوت کی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ she was acting out a prophecy، بالکل اسی طرح جیسے پرانے عہد نامے کے کچھ دوسرے انبیاء نے کیا۔ مثال کے طور پر
حزقیل نے تمار کھا کر عملی طور پر نبوت کی، یرمیہ نے جارز جو ہیں وہ توڑ کر عملی نبوت کی، یسایہ جو ہے وہ ننگا پھرتا ہوا ہمیں بتایا گیا ہے کہ پھر رہا تھا، جس سے اس نے عملی طور پر نبوت کی۔ تو مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کو مسح کرتی ہے، اس کے جسم کو مسح کرتی ہے، تو یہ ایک عملی نبوت تھی کہ یسوع مسیح کی موت اور تدفین کی یہ تیاری تھی۔ اس لیے یسوع مسیح اس کی تردید کرنے کی بجائے تائید کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ چونکہ یہ معاشرتی رویوں کے برعکس تھا، لہٰذا یہودا اسکریوتی اس پر اعتراض کرتا ہے اور یسوع مسیح کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان پیسوں سے ہم، لکھا ہے 6 آیت میں، اس نے یہ اس لیے کہا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر پھر یوحنا چند کامنٹس کرتا ہے۔ 6 آیت میں کہتا ہے یہ اس نے اس لیے نہیں کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ یہودا اسکریوتی جو ہے یسوع مسیح کو چیلنج تو کرتا ہے، لیکن اس کے جو ارادے ہیں یا اس کا خیال جو ہے، الٹیریئر موٹیوز جو ہیں، اس کے موٹیوز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ وہ مریم کی اس غیر معمولی محبت اور حیرت انگیز محبت کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، اور یہ بہانہ کرتا ہے کہ اس سے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہودا اسکریوتی اس وقت کے ثقافتی اور معاشرتی رویوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب لوگ خدا کے ساتھ اپنی غیر معمولی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے، اور آج بھی یہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرتی تقاضوں کے خلاف جا کر یا ان سے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار خدا کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر لوگ طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور وہ شاید ان کو پاگل کہیں یا انہیں کہیں کہ یہ اوور دا ٹاپ ہے۔ اس طرح کی کئی ساری مختلف باتیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم کا یہ عمل یا یہ کہانی ہمیں ایک خاص دعوت دیتی ہے اور ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ غیر معمولی محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں، یا کیا ہم خدا کے ساتھ اس طرح کی محبت کا اظہار کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نے جب اس بات کا اندازہ لگا لیا یا اسے اس بات کی سمجھ آ گئی، اس پر یہ مکاشفہ کھلا کہ خدا نے کس طرح سے غیر معمولی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کیا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، تو پھر وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اور یسوع مسیح کے لیے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس کے لیے قربان کیا۔ ہم جو ایماندار ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے ساتھ غیر معمولی محبت کی ہے۔ اس نے اکلوتا بیٹا دے دیا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پائیں، نجات کا تجربہ کریں، تاکہ ہماری ابدیت محفوظ ہو۔ اس نے اپنے رحم، اپنے شفقت، اپنے فضل میں کچھ پیچھے رکھ نہیں چھوڑا، بلکہ غیر معمولی طور پر یہ ہمیں مہیا کیا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ تو پھر ہم کس طرح خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اپنی غیر معمولی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں صلیبی واقعات پر جب ہم غور کرنے جا رہے ہیں یا
کریں گے آئندہ ہفتے میں، تو یہ ایک حیرت انگیز واقعہ، غیر معمولی شاکنگ واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے چیلنج کا سبب، ہمیں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے اور لوگوں کو دوسرے واقعات کے ساتھ ساتھ اس واقعہ پر ان کو غور کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ جو محبت خدا نے ہمارے ساتھ کی ہے اس کے رد عمل میں ہم کیا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں سنجیدگی سے سوچ کر اپنی محبت خدا کے لیے واضح کرنی چاہیے۔ ہم اکثر جو کچھ باقی رہتا ہے اس میں سے ہم خدا کے لیے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت جو ہے، کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، آپ بغیر محبت کیے دے سکتے ہیں لیکن محبت دیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ You can love, you can give without loving, but you cannot love without giving۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر غور و خوض کریں آئندہ دنوں میں، صلیبی واقعات کی روشنی میں اور پھر آئندہ زندگی میں۔ خداوند ہم سب کو اس خیال کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔